السلام علیکم دوستوں یہ ایک عمومی طور پر پوچھا گیا سوال ہے اور اس سوال کے جواب دینے کا بہترین موقع عثمان دوم کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا جواب عثمان دوم کے قتل کے واقعے میں دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں لازم ہے کہ حج کے شرائط کا خلاصہ کریں، مثلا مسلمان ہونا، ذہنی طور پر سمجھدار ہونا اور اتنے مالدار ہوں کہ رزق اور سفر دونوں کے لیے حج کے اخراجات پوری کریں، اور یہ جاننا کہ حج لازمی ہے اور سفر کی حفاظت وغیرہ۔ اس مختصر وضاحت کے بعد آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ عثمانی سلاطین حج کے لیے کیوں نہیں گئے۔ اسلامی قانون سازی کے مطابق الجہاد ایک فرید الکفایہ ہے، جب تک کہ جہاد کے لیے کسی دشمن کا ظاہری خطرہ نہ ہو جو ایک فرض العین ہے۔ لہٰذا جہاد انفرادی مسلمانوں کے لیے حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، صرف اس استثناء کے ساتھ کہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ضرورت پیش آتی ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں تاکہ دشمن پر قابو پا لیا جا سکے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں دوسرے مسلمان افراد سے خلیفہ و سلطان کا فرمان مختلف ہے، یعنی جہاد یعنی دشمن کے حملوں کو ختم کرنا اور اس طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا، اور جب ضرورت ہو تو لڑائی خلیفہ اور سلطان کے لیے ایک مطلق فریضہ ہے۔ بعض اوقات عوامی حقوق کا معاملہ ذاتی ذمہ داریوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ تمام عثمانی سلاطین سے لے کر سلیم دوم تک تمام عثمانی سلطانوں نے اپنی زندگی اللہ کے مقصد کے لیے جہاد کے مہموں میں صرف کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اسکالرز نے فیصلے جاری کیے کہ سلطانوں کو جہاد کو ترجیح دینی چاہیے، جو ان پر حکم العین کے طور پر حکم الہی کے معیار اور دنیا کے حج کے حکم کی دیکھ بھال کے لحاظ سے تھا۔ جبکہ بایزید دوم جب امسایہ کے گورنر تھے تو حج جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ گرینڈ وزیر اور دیگر معروف ریاستوں کی دستخط کردہ ایک خط کے ساتھ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ عوام کو حج کرنے سے قطع نظر بغیر تخت پر بیٹھیں۔ وہ لوگ جو ریاست کے انتظام میں شامل نہیں تھے یا دوسری صورت میں وہ دشمن کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طرح سلطان عثمان دوم جو حج کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ قیمت ادا کرنے پر اصرار تھا، بالکل اسی طرح کے فتوے نے اسلام کے اس فرمان کا خلاصہ پیش کیا۔ سلطانوں پر حج فرض نہیں ہے، وہ بجائے تخت پر بیٹھیں اور انصاف کریں گے تاکہ کہیں بھی اشتعال پیدا نہ ہو۔ ایک بار پھر اس وقت سب سے مشہور شخصیات عزیز محمود ہدائی نے اس فتویٰ کی تائید کرتے ہوئے عثمان ثانی کو سختی سے متنبہ کیا تاکہ وہ اس فتوے کی پاسداری کرے۔ حقیقت میں یحییٰ افندی کا بیان، جس سلطان نے اس معاملے میں فوجیوں کو مشتعل کرنے اور بعد میں شیخ الاسلام کے طور پر مقرر کرنے کی سرزنش کی تھی، مکمل طور پر اسلامی فقہ کے معیار کے مطابق تھا۔ اے میرے سلطان، یہ ان علماء سے دور ہوں جو ڈاکوؤں کو بھڑکانے کے لیے آپ کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم خلوص دل سے اس پر راضی ہونے کو تیار نہیں تھے کہ آپ کی خواہش، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد نے اس کو انجام نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے نظم و ضبط کی بحالی کے لیے سلطانوں نے کبھی حج ترک کیا ہے؟ اس بات کی موجودگی میں دشمن کے نمودار ہونے اور پورے ملک میں اشتعال انگیزی کا خدشہ پیدا ہونے پر ممالک المقراصہ امپیرل عثمانیہ کے تسلط، جسے خدائی طور پر محفوظ کیا گیا ہے، چھوڑنا غلط ہے۔ نمبر 2، باضابطہ جسم رکھنے کے شرعی اصول کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ اسلامی قانون دانوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہو، قید ہو یا کسی ظالم انتظامیہ سے خوفزدہ ہو تو اسے حج کرنے سے روکتا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان اور وہی حالت حال میں رہنے والے سیاستدان بھی محدود سمجھے جائیں گے، اور ایک سلطان کے لیے عوامی سامان کے علاوہ کسی اور کی ذاتی جائیداد سے ہی لازمی ہوگا، اور جب تک کہ اس عذر میں اس کا وجود برقرار رہے کہ وہ اپنی موت تک حج کے لیے جانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور ایک صدی میں جب نقل و حمل کے ذرائع ابھی اتنے نفیس نہیں تھے جیسے ہمارے وقت کے، اور حج کے کام میں کم از کم 3 ماہ لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قوانین سے آگاہی یہ ہے کہ عثمانی سلطانوں کو حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ عثمانی سلطان جنہوں نے اپنی نصف زندگی محاذوں پر صرف کی، وہ جہاد کے لیے مصر کیوں گئے، لیکن وہ ایک سلطان کے لیے، کیونکہ سر پر مہم چلانے والے ایک سلطان کے لیے گئے تھے۔ ایک مجاہد کی حیثیت سے، فوج کی حیثیت سے
وہی نہیں ہو سکتا تھا جو اپنی ذاتی منحوس حرکتوں کے سبب 3 مہینوں تک اپنے ملک کو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اس کی سب سے واضح مثال عثمان دوم کے خلاف نہ صرف فوج بلکہ عوام کا رد عمل تھا۔ خلاصہ یہ کہ مذہب کے ذریعے عثمانی سلطانوں کے لیے حج کرنا لازمی نہیں تھا، بہرحال انہوں نے یقینی طور پر کسی اور کو اپنے بدلے بھیج دیا۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان عبدالعزیز نے چھپ چھپ کر حج کیا۔ اس کی ثبوت کے لیے کوئی دستاویز موجود نہیں ہے۔ عثمانی سلطان خلیفہ بننے سے پہلے ہی مکہ، مدینہ اور یروشلم کی مقدس سرزمین کی خدمت میں ہمیشہ رہے تھے، اور ان کا شاندار کام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی خادم تھے۔ عثمانی سلطانوں کی مکہ، مدینہ اور یروشلم میں دلچسپی یہ اسلام کی 3 سب سے زیادہ شہروں میں واقع ہیں، جب حجاز اس علاقے میں مکہ اور مدینہ پر مشتمل ہے، اس پر مملوکس کا راج تھا۔ جب حجاز مقدس پر مملوکس کا راج تھا، سلطان محمود نے حجاز کو ایک سرکاری ریجمنٹ بھیجنے کی روایت شروع کی جس کا نام ایمپیریل پاؤچ یعنی سوری ہمایون تھا۔ عہدیداروں کے ذریعے نظر بند سوری ہمایون استنبول سے ہر سال اونٹوں پر چلے جاتے تھے۔ فانوس اور دبئی جیسی قیمتی تحائف کے علاوہ وہ حجاز میں ممتاز علماء کرام کے لیے تحائف اور ضرورت مندوں کے لیے خیرات دیتے تھے۔ عام لوگوں نے ریجمنٹ کے ساتھ مکہ اور مدینہ بھی تحائف اور خیرات بھیجی۔ مقدس سرزمین میں محتاج افراد تھے جو قسطنطنیہ کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے تھے۔ اناطولیہ کے لوگ جو حجاز کے طور پر حجاز جاتے تھے بطور حاجی اس ریجمنٹ کا حصہ تھے، چونکہ سلطان حج کی خلیفہ کے لقب کی وجہ سے حج سے باز آئے تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ یہ نمائندے عام طور پر ریجمنٹ کے سربراہ بنے جو پورے گروپ کے ذمہ دار تھے۔ کیا سلطنت عثمانیہ کے کسی سلطان نے حج کیا؟ کیا سارے عثمانی سلطان حج پر گئے تھے؟ میں دوسرے سلطانوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ نوعمر سلطان عثمان ثانی نے 1621 عیسوی میں پولینڈ پر ناکام حملہ کیا تھا۔ عثمان نے ناکامی کے لیے جنیسریز کو مورد الزام ٹھہرایا، اور ہو سکتا ہے کہ جنیسریز نے عثمان کو مورد الزام قرار دیا ہو۔ عثمان نے ایندھن کے صوبوں میں بھرتی ہونے والے نئے فوج کے ساتھ جنیسریز کی جگہ لینے کا منصوبہ بنایا اور اعلان کیا کہ وہ بطور احاطہ حج پر جا رہے ہیں۔ جنیساریوں نے بغاوت کی اور 1622 میں عثمان کو مار ڈالا۔ یہ جواب واقعی دیر سے آیا ہے، لیکن ابھی بھی جواب ہے۔ عثمانی سلطانوں میں سے کوئی بھی حاجی نہیں تھا۔ اس طرح دائرے کو چھوڑنا بھی اتنا ہی خطرناک تھا کہ تقریباً 1 سال تک دن میں سفر تھا، اور وہ سفر بہت سست تھا۔ عثمانی خاندان میں صرف حاجی سیم سلطان ہے، لیکن وہ حقیقت میں کبھی بھی سلطان نہیں تھا۔ وہ سلطان محمود کا بیٹا تھا، لیکن اس کی بائی نے تخت نشین ہونے سے پہلے اس نے جلاوطنی میں اپنی زندگی بسر کی، اور جلاوطنی کے دوران وہ حج چلا گیا۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج پر جائیں اگر وہ اس قابل ہو سکیں۔ دوستو، پہلے زمانے میں حج پیدل سفر کر کے کیا جاتا تھا، اور پیدل سفر پہ بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً پیدل چلنے والوں کا سفر 1 سال میں حج تک پہنچ جاتا تھا۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی عثمانی سلاطین اس وجہ سے نہ گیا ہوگا، کیونکہ دوستو اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی اسلامی ملک تھی، اور وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔